الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ پاک نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ نبی ہر مومن کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ قربت کا مقام رکھتے ہیں، یعنی ہر مومن کو چاہیے کہ جو تعلق نبی کا اپنی امت سے ہے تو ہر امتی بھی نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، اور یہ اگر نبی سے وہ تعلق نہیں ہے تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ انبیاء کو یہ مقام کیوں ملا کہ نبی ہر امتی سے ان کی جان سے زیادہ ان کو قریب رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے جو آج تلاوت کی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے نبی امتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور قریب اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ کے احکامات، تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ لہذا احکامات کو پہنچانے کے لیے وہ کوئی کسر نہیں اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا۔ اب کب لیا تھا انبیاء سے عہد؟ یہ عہد لینے کا زمانہ وہی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو پیدا فرمایا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی وقت اللہ نے انبیاء سے بھی عہد لیا تھا کہ میرے بندوں تک آپ میرے احکامات کو ٹھیک ٹھیک انداز میں پہنچائیں گے، اور پہنچانے میں آپ کسی طرح کی کمی سستی کو آنے نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو انبیاء جو اپنی امت سے ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے، اور انبیاء کی بیویاں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ماں کا درجہ اس وجہ سے ملا کہ نبی کو اپنی قوم سے ایک باپ سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے احکامات کو ٹھیک ٹھیک انداز میں لوگوں تک پہنچانا۔ تو انبیاء جس محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی امت کے ساتھ، وہ در حقیقت اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں آیت میں اللہ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور پھر فرمایا وَمِنْكَ وَمِن نُوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی اللہ نے وعدہ لیا، نوح سے بھی وعدہ لیا، ابراہیم سے بھی لیا، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا۔ 5 نبیوں کا اللہ نے پہلے تو عام فرمایا کہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی آپ سے لیا۔ 5 انبیاء کو خاص فرمایا۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ یہ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی جماعت میں ان کا مقام سب سے بلند ہے، اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد جب نام لیے تو سب سے پہلے مخاطب کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجہ یہ ہے کہ آپ اگرچہ تمام انبیاء کے بعد میں سب سے آخری پیغمبر بن کر آئے، لیکن انبیاء میں سب سے بڑا اور اونچا مقام وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ اگرچہ بعد میں آئے لیکن نبی سب سے پہلے بنائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نبی اس وقت بنایا گیا جب آدم ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھے، یعنی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی حضرت آدم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبی عالم مثال میں اور عالم آخرت میں بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں 5 انبیاء، تمام انبیاء کا عمومی طور پر ذکر کرنے کے بعد اللہ نے خاص طور پر 5 انبیاء کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اس سے بھی آپ کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے پہلا نمبر عزت اور احترام کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جن کا درجہ قریب ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح کی وضاحت اس حدیث میں بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ کو حق حاصل ہوگا۔ بہرحال یہاں اللہ نے اسی عہد کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے انبیاء اپنی امت سے اور اپنی قوم سے ان کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب تھے، اور اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہا کرتے تھے۔ ایک اور بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ لوگوں سے پوچھ گچھ کریں گے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگر انبیاء اکرام اللہ کے عہد کے مطابق پیغام ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم پر حجت قائم نہ ہوتی، ہم کہہ دیتے کہ ہم تک کوئی پہنچانے والا نہیں آیا۔ اللہ نے حجت تمام کر دی، ایک ایک آدمی تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ نے ایک ایک نبی سے عہد لیا اور ان لوگوں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس نبی کا پیغام نہیں پہنچا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس کی اپنی کمزوری ہے۔ انبیاء نے اپنی ذمہ داری کا کام ادا کر دیا، لہذا اللہ یہاں اس بات کو بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو کل کوئی قیامت کے دن اگر کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ انبیاء نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اب امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ انبیاء کی دعوت کو اور انبیاء کے طریقے کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو اسی طریقے کے مطابق ڈھالیں۔
یہاں آیت میں اللہ نے انبیاء کے اسی عہد و پیمان کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ نے ان کو دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا کے بننے سے پہلے اللہ نے جو ان سے عہد و پیمان لیا تھا، اللہ اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، اور آپ سے بھی، نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ پختہ عہد کیا تھا؟ کہ آپ اللہ کے احکام کو لوگوں تک، بندوں تک اللہ کے ٹھیک ٹھیک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ نے عہد لیا تھا انبیاء سے۔ یہاں اس کا ذکر پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔